وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق علیہ۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحریر لاناث امتی وحرم على ذکورها رواہ احمد والنسائی والترمذی وصححہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دھاری دار ریشمی پوشاک، ایک چادر عنایت فرمائی، تو میں ایک دن اسے پہن کر جب باہر نکلا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار دیکھے، تو میں نے اس چادر کو مختلف حصوں میں پھاڑ کر پھر اپنے گھر کی خواتین میں تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور میری امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی، امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا۔ لباس سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، اور پہلے بھی ذکر ہوا کہ ریشم کا جو لباس ہے وہ مردوں کے لیے حرام۔ ان دو حدیثوں کو بیان کر کے پہلا مسئلہ جو ثابت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے، تو وہ سونا بھی پہن سکتی ہیں اور ریشم بھی پہن سکتی، اور مردوں پر حرام ہے تو وہ نہیں پہن سکتے۔ اب کیا کسی مرد کو سونا یا ریشم تحفے میں دیا جا سکتا ہے؟ تو جو پہلی روایت پڑھی اس سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سونا یا ریشم کسی مرد کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی گھر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے وہ حلال ہے، تو وہ چیزیں اپنے گھر والوں کو تحفتاً دے سکتا ہے یا استعمال کرنے کے لیے دے سکتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی چیز جو کسی مرد کے لیے تو جائز نہیں ہے لیکن اس کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے جائز ہے، وہ چیز اس مرد کو تحفے میں دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اگر آگے چاہے تو اپنے گھر والوں کے استعمال میں اس کو لا سکے۔ اور اسی طرح اگر کوئی چاہے تو سونے کو بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ممانعت نہیں کہ سونا اور ریشم چونکہ مرد کے لیے پہننا حلال نہیں اس لیے اس کو تحفے میں نہیں دے سکتے، تحفے میں دے سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھاری دار ریشمی چادر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ آپ نے چونکہ یہ مجھے تحفے میں دی ہے تو میں پہن بھی سکتا ہوں، تو اگلے دن جب وہ پہن کر نکلے تو آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات دیکھے، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے لیے نہیں تھی بلکہ گھر والوں کو استعمال میں لانے کے لیے مجھے تحفے میں دی گئی تھی، تو انہوں نے پھر اس کے ٹکڑے کیے اور اپنے گھر کی خواتین میں اس کو تقسیم کر دی۔ دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد مزاج شناسہ تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی اور استاد بھی تھے، تو شاگرد کو اپنے استاد کی مزاج کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہر بات زبان سے سرزدی سن کر ہی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ استاد کے مزاج سے بھی انسان کو اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس پر استاد خوش ہے یا ناراض ہے۔ تو صحابہ یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہیں یا اس بات پر ناراض ہیں۔ ایک اور حدیث میں صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ خوش ہیں یا نہیں، تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ
خوشی سے چمکتا تھا، اور آپ کے جو رخسار تھے وہ سرخ ہو جاتے تھے، اور اسی طرح جب کبھی آپ کسی چیز کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کرتے تو وہ بھی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بندہ مومن اور مسلم وہ بلا وجہ کی جھوٹی بناوٹی مسکراہٹ منہ پہ رکھنے والا، یا بلا وجہ کے غصہ کے تاثرات چہرے پہ رکھ کے بلا وجہ سنجیدہ بننے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نارمل انسان کے جیسی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے جب جیسے جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات چہرے پر بھی عیاں ہوتے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذبات صرف شریعت سے متعلق ہوتے، یعنی جب اللہ رب العزت کی کسی فرما برداری کے کام کو اور پسندیدہ چیز کو آپ دیکھتے تو آپ کے چہرے پہ خوشی آتی، اور آپ کے چہرے پر ناراضگی اللہ کے کسی حکم کی سرتابی اور شریعت کی مخالفت پر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا تھا اور اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا تھا۔ تو سیرت کا یہ پہلو کہ نیکی اور اچھی چیز اور بھلی چیز اور خیر والی چیز کو دیکھ کر انسان کا خوشی کا جذبہ امڑ آئے، اور برائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کبیدگی آئے، اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بیان کرے کہ یہ بندہ جو ہے اس چیز میں خوش نہیں۔ تو یہ انسان بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کا دل کی کیفیت ہوتی۔ تو ایمان جب دل کے اندر اس جڑ تک پہنچ جائے تو انسان کی اللہ کی رضا میں خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی، اور اللہ کی ناراضگی پر اس کا چہرہ جو ہے وہ کبیدہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل سچی اور اپنی اندرونی کیفیت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ کسی منصب پر پہنچ جاتا ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اب یہ بالکل جذبات سے عاری ہو جائے، یہ بالکل ایسا ہو جائے کہ اس کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہو، ہر وقت ایک مصنوعی خول کے اندر رہے۔ یہ کوئی درست بات نہیں۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں بعض بڑے منصب پر یا بعض اہل علم اگر کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں جہاں وہ کسی بات پر مسکرائیں یا مذاق کریں یا خوشی کا اظہار کریں، تو بسا اوقات کوئی ویڈیو وغیرہ آج کل بڑا آسان ہے بنانا، کوئی بنا کر لگا دیتا ہے، تو نیچے کامنٹس میں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں اچھا جی عیاشیاں ہو رہی ہیں، اچھا جی مزے ہو رہے ہیں، اچھا جی فلاں ہو رہا ہے، یہ بھی یہ کر رہے۔ بھائی کیا مانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے، صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریح بھی کرتے تھے، اور جو ہے دل کی باتیں بھی کرتے تھے، اسی طرح سنجیدہ گفتگو بھی کرتے تھے۔ تو انسان کو عین فطری زندگی گزارنی چاہیے، یہ بناوٹی زندگی ہر وقت کسی خول میں رہنا۔ اچھا اسی طرح بعض لوگوں نے نا اپنے ارد گرد ایک خول بنایا ہوا ہے غصے کا، ہر وقت وہ ایک سختی میں ہوتے، کوئی بندہ جو ہے نا قریب نہ آنے پائے، ہر کسی کو دور دور ہٹا کے رکھو، بچوں کو بھی دور ہٹا کے رکھو، گھر والوں کو بھی دور ہٹا کے رکھو، ہر وقت ایک منمانی کسی زندگی گزارنے کے لیے وہ ایک اس خول کے اندر رہتے ہیں۔ یہ بیکار کا کام۔ تو اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ پہچان جاتے تھے کہ یہ بات آپ کو پسند آئی، ناپسند لگی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور سیکھنے کا ایک طرز عمل تھا کہ وہ اشارہ سمجھتے تھے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا عقل مند را اشارہ کافی ہے، کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو صحابہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے بھی سمجھتے تھے کہ مبادہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ میں ہمیں سمجھانا پڑے کہ یہ کام ایسے نہیں کرو، تو اس سے پہلے کوشش ہوتی تھی کہ ہم سمجھ لیں کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شریعت میں احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اس کے مطابق دیے گئے ہیں۔ کچھ چیزیں مردوں کے لیے حلال ہیں اور کچھ چیزیں عورتوں کے لیے حلال ہیں، وہی چیزیں صنف مخالف کے لیے حرام ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کے مطابق احکام و مسائل دیے۔ آج اس فطرت کو مسخ کرنے کی جو بڑی کوشش ہے کہ فرق ہی مٹا دیا جائے، مرد اور عورت کو مقابل لا کھڑا کیا جائے، اور ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور بالخصوص عورتوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تمہارا مقابلہ ہے ان کے ساتھ۔ یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔